آدھی رات کا وقت تھا اور 14 سالہ روزلی کی آنکھ کسی کی چیخوں کی آواز سے کھلی۔ وہ کل سے اپنے گھر کے تہہ خانے سے ایک لڑکی کی چیخیں سن رہی تھی، لیکن اس میں اٹھ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ویسے بھی لڑکی ہونے کی وجہ سے اسے وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس کا باپ اور دونوں بڑے بھائی وہاں قیدیوں کو رکھ کر ٹارچر کرتے تھے۔ مگر آج ان دردناک چیخوں نے روزلی کو وہاں پر جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ روزلی نے اٹھ کر ایک نائٹ گاؤن پہنا اور ہلکے ہلکے قدموں سے اس تہہ خانے کی جانب چل دی۔ باہر کھڑے گارڈ کو دیکھ کر روزلی کا منہ بن گیا، لیکن پھر اس نے ایک گلدان اٹھا کر دیوار میں مارا تو گارڈ اس گلدان سے آنے والی آواز کی جانب چل دیا اور روزلی وہ دروازہ کھول کر جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے کے بعد اس نے اس آواز کا پیچھا کیا، جو مزید اونچی اور دردناک ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی نظر ایک کمرے پر پڑی جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ روزلی نے چھپ کر دیکھا تو پہلی نظر اپنے باپ اور دونوں بھائیوں پر پڑی، جن کے چہرے پر بہت زیادہ خباثت تھی۔ اور پھر اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی، جو روتے ہوئے اپنا پھٹا ہوا سفید لباس خود سے لگا کر خود کو چھپا رہی تھی۔ ایک پل لگا تھا روزلی کو اس لڑکی کو پہچاننے میں۔ وہ صوفیہ موریٹی تھی، روزلی کے منگیتر ڈیمن موریٹی کی بہن۔ لیکن وہ وہاں کیوں تھی؟ اور وہ لوتھر کی بھی منگیتر تھی، تو لوتھر یہ کیسے سب برداشت کر رہا تھا؟ بہت سے سوال روزلی کے ذہن میں آئے۔ تبھی روزلی کا دوسرا بھائی آگے بڑھا اور سسکتی ہوئی صوفیہ کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر ایک ہلکی سی چیخ روزلی کے ہونٹوں سے نکل گئی، جسے سن کر لوتھر کمرے سے باہر آیا اور روزلی کو آنکھیں چھوٹی کر کر گھورنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو روز؟ تمہیں اس وقت سونا چاہیے، لوتھر نے سختی سے کہا تو روزلی نے سہم کر اس کمرے کی جانب دیکھا۔ لوتھر، وہ صوفیہ، تم یہ اپنے کام سے کام رکھو روز، اور جاؤ، جا کر سو جاؤ، جاؤ۔ روزلی کو وہیں کھڑا دیکھ کر لوتھر غصے سے چلایا تو روزلی جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن وہ منظر یاد کر کے بہت دیر تک اس کا دل بری طرح سے دھڑکتا رہا۔ وہ بچی ضرور تھی، لیکن جس معاشرے میں وہ رہتی تھی وہ اتنا تو سمجھتی تھی کہ اس کا باپ اور بھائی صوفیہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے، اور روزلی انہیں ایسا کرنے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد روزلی چپکے سے گھر کے ہال میں آئی اور وہاں پر پڑا فون اٹھا کر کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو! فون کے اٹھائے جانے پر روزلی نے کانپتی آواز میں کہا اور گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ بولو، کون ہو تم؟ اس کے کانوں میں ڈیمن موریٹی کی اکتائی سی آواز پڑی تو روزلی مزید گھبرا گئی۔ وہ اپنے باپ اور بھائیوں سے غداری کرنے والی تھی، لیکن اسے وہ کرنا تھا جو صحیح تھا۔ میں روزلی ڈارسن بات کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں صوفیہ کہاں ہے، ڈیمن۔ روزلی کے ایسا کہنے پر دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ کہاں ہے وہ؟ ڈیمن تقریباً گھررایا ہی تھا اور روزلی مزید ڈر گئی، لیکن پھر اس نے ہمت کی۔ ہمارے گھر کے تہہ خانے میں باس ڈیمن موریٹی اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں آیا ہے اور ہمارے ہر آدمی کو مارتا جا رہا ہے۔ آرتھر ڈارسن، جو اپنے بیٹوں کے ساتھ کچھ پل پہلے ہی اس معصوم پر ظلم ڈھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر سویا تھا، اپنے آدمی کے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ بات کہنے پر بہت زیادہ حیران ہوا۔ لیکن ڈیمن کو پتہ کیسے چلا کہ وہ یہاں ہے؟ آرتھر نے خود سے ہی سوال کیا۔ تم لوگ اسے روکو، کیا کر رہے ہو؟ آرتھر دروازہ کھول کر غصے سے چلایا۔ باس جو بھی اس کے سامنے جاتا ہے وہ اسے مار دیتا ہے، ہم کیا کریں؟ وہ بہت جلد گھر میں داخل ہو جائے گا، بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی وہاں سے بھاگ گیا۔ آرتھر نے گھبرا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تبھی اس کے دونوں بیٹے بھی اس کے پاس آئے۔ ڈیمن یہاں پر کیسے آ گیا؟ اسے کیسے پتہ چلا اس کی بہن کے بارے میں؟ آرتھر کا چھوٹا بیٹا غصے سے چلایا۔ میں نے بلایا اسے۔ اپنے پیچھے سے روزلی کی آواز سن کر وہ تینوں حیرت سے اس کی جانب پلٹے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا روز تم؟ آرتھر غصے سے چلایا۔ جی بالکل اسی طرح جس طرح آپ لوگ بے ضمیر ہو گئے ہیں۔ یہ سب کرتے ہوئے تو آپ کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ آپ کی اپنی بھی ایک بیٹی ہے۔ اب شرافت سے اس معصوم کو ڈیمن کو واپس کر دیں، روزلی نے ہمت کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے بھائی نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہو؟ اسی کی طرح ناسمجھ، وہ تو پہلے ہی مر گئی تھی اور تمہیں آج مار دیں گے، آرتھر نے غصے سے کہا اور اس کا بڑا بیٹا روزلی کی گردن اپنے
ہاتھ میں لے چکا تھا۔ اسے چھوڑو لوتھر اور چلو میرے ساتھ۔ اپنے باپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے لوتھر نے روزلی کو جھٹکے سے چھوڑا اور اپنے باپ اور بھائی کے پیچھے اسی تہہ خانے میں چلا گیا جہاں پر صوفیہ تھی۔ ان کو پھر سے وہاں آتا دیکھ کر صوفیہ خوف سے سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اب اس کا کیا کریں؟ ڈیمن کسی بھی وقت یہاں پر پہنچتا ہی ہوگا، لوتھر نے صوفیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی زبان سے ڈیمن کا نام سن کر صوفیہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، کہاں ہے ڈیمن؟ مجھے ڈیمن کے پاس جانا ہے۔ ڈیمن، ڈیمن! صوفیہ کے اونچی اونچی چلانے پر آرتھر اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ اپنا منہ بند رکھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ آرتھر نے اسے دھمکی دی، لیکن صوفیہ ابھی بھی اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی۔ ڈیمن کے یہاں ہونے کا خیال ہی اسے بہت زیادہ ہمت دے رہا تھا۔ چپ کرو، آرتھر نے غصے سے کہا، لیکن وہ صوفیہ کی چیخوں کو نہیں روک پایا اور تبھی اس کی انتہا ہوئی۔ اس نے غصے سے اپنی کمر کے پاس سے چاقو نکالا اور اسے پوری طاقت سے صوفیہ کی گردن میں گاڑ دیا۔ صوفیہ کی چیخیں فوراً بند ہو گئیں اور اس کا نازک وجود زمین پر گر گیا۔ آرتھر نے جھک کر وہ چاقو واپس کھینچا۔ چلو یہاں سے، پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ ڈیمن یہاں پر آئے، آرتھر نے اپنے بیٹوں سے کہا اور تہہ خانے میں بنے خفیہ راستے سے انہیں لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ڈیمن اور لوکا روزلی کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس تہہ خانے میں آئے تھے۔ ڈیمن نے جب صوفیہ کا خون سے لت پت نیم برہنہ وجود زمین پر دیکھا تو وہ ایک ہی پل میں ہزاروں موت مرا، جبکہ لوکا وہیں کھڑا مردہ آنکھوں سے صوفیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ڈیمن نے جلدی سے اپنا کوٹ اتار کر صوفیہ کے گرد لپیٹتے ہوئے اسے خود میں بھیجا۔ صوفیہ نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ڈیمن! اپنی بہن کے پکارنے پر ڈیمن پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مم، مجھے بچا لو ڈیمن، میں مرنا نہیں چاہتی، ابھی مجھے جینا ہے، میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی۔ اس کی بات سن کر ڈیمن نے روتے ہوئے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھایا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا صوفیہ، وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ڈیمن نے روتے ہوئے کہا اور اسے لے کر باہر کھڑی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور پوری رفتار سے گاڑی بھگا رہا تھا اور ڈیمن اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر بہتے خون کو روکتے ہوئے مسلسل دعائیں کر رہا تھا۔ میری بہن کو بچا لیں خداوند، اسے کھو دیا تو میں مر جاؤں گا، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، میری بہن کو بچا لیں۔ ڈیمن نے روتے ہوئے کتنی ہی دعائیں، کتنی ہی التجائیں کی تھیں، لیکن ہسپتال پہنچتے تک صوفیہ اس کی باہوں میں دم توڑ چکی تھی۔ صوفیہ کے فیورنل کے بعد ڈیمن اپنے کمرے میں زمین پر سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ ہاتھ میں پکڑا ریوالور اس نے اپنے ماتھے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ بس ایک گولی چلائے اور خود کو اس کرب سے آزاد کر دے جسے زندگی کہتے ہیں، لیکن پھر اسے اپنی ماں سے کیا وعدہ یاد آیا تو اپنے بال نوچتا اونچی اونچی چیخ کر رونے لگا۔ تبھی اس کی نگاہ اپنے گلے میں موجود کراس کے نشان پر پڑی تو اس نے ہاتھ میں پکڑ کر اسے دیکھا اور جھٹکے سے کھینچ کر اپنے گلے سے اتار دیا۔ جھوٹ ہو تم، سب جھوٹ ہے، نہیں سنتے تم دعاؤں کو، نہیں ہو تم مہربان، سب جھوٹ ہے، سب۔ ڈیمن نے غصے سے ہاتھ میں پکڑے اس کراس کو دور پھینک دیا اور چینخ چینخ کر رونے لگا، جبکہ دروازے میں کھڑی روزلی اس کی یہ کربناک حالت دیکھ کر خود بھی رو دی۔ ہمت کرتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور اپنا ہاتھ ڈیمن کے کندھے پر رکھا۔ آئی ایم سوری ڈیمن، میرے گھر والوں کی وجہ سے تم نے سب کھو دیا، آئی ایم سوری، روزلی نے روتے ہوئے کہا، لیکن ڈیمن نے اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا اور ضبط سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، روزلی نے اس بات میں سر ہلایا جو اس کے باپ اور بھائیوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد روزلی کے دل میں بھی ان کے لیے نہ تو محبت رہی تھی اور نہ ہی رحم باقی رہا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ لوگ کہاں پر چھپے ہوں گے، روزلی نے دروازے میں کھڑے لوکا کی جانب دیکھتے ہوئے پتہ بتایا تو ڈیمن اٹھا اور لوکا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ روزلی اور لوکا اس کے پیچھے چل دیے۔ انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور تھوڑی دیر کے سفر کے بعد ہی وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں آرتھر اپنے بیٹوں کے ساتھ موجود تھا۔ ان کے گارڈز کو مارنے کے بعد ڈیمن اور لوکا اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے تو ڈیمن کو وہاں دیکھ کر لوتھر اور اس کا چھوٹا بھائی گھبرا گئے۔ روزلی بس خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ ڈیمن، تم یہاں! ڈیمن غصے سے مٹھیاں بھینچتے آگے بڑھا اور لوتھر کو پکڑ کر بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بھائی نے آگے ہونا چاہا تو لوکا نے اسے پکڑ
لیا اور کئی زوردار مکے اس کے پیٹ میں مارے۔ اپنے بیٹوں کی چیخیں سن کر آرتھر بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ سامنے ہی ڈیمن کو دیکھ کر اس نے اپنی پسٹل ڈیمن کی جانب کرنا چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی ڈیمن نے ایک گولی اس کے بیٹے کے دل پر ماری، ٹھیک وہاں جہاں انہوں نے اپنی ماں کو مارا تھا، اور اس کے بے جان وجود کو زمین پر پٹک کر ڈیمن نے آرتھر کو گلے سے پکڑ لیا۔ آرتھر نے اپنے دوسرے بیٹے کو دیکھا جسے لوکا بری طرح سے مار رہا تھا۔ پھر لوکا نے ایک چاقو نکالا اور اسے بھی نفرت سے اس لڑکے کی گردن میں گاڑ دیا۔ اپنے بھائیوں کی یہ حالت دیکھ کر روزلی اپنی نم آنکھیں میچ گئی، لیکن وہ اسی کے تو قابل تھے۔ اپنے بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر آرتھر نے ہاتھ میں پکڑی بندوق ڈیمن کی طرف کی، جس کا سرا تھام کر ڈیمن نے اپنے ماتھے پر رکھا اور لال ہوتی انگارہ آنکھوں سے آرتھر کو گھورنے لگا۔ مار گولی، میں نے کہا، چلا گولی۔ ڈیمن کی ان کربناک نیلی آنکھوں میں دیکھ کر آرتھر خوف سے کانپ اٹھا اور بندوق خود بخود اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ ڈیمن نے دانت پیستے ہوئے اسے گردن سے پکڑا اور زمین پر پٹک کر بری طرح سے اپنے پیروں سے مارنے لگا۔ مم، معاف کر دو ڈیمن، مم، میری غلطی نہیں تھی۔ آرتھر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ڈیمن سن ہی کہاں رہا تھا، وہ تو بس اسے بری طرح سے مارنے میں مصروف تھا۔ میں نے تمہارے باپ کے کہنے پر مارا انہیں۔ یہ سن کر آرتھر کو مارتا ڈیمن کا پیر رک گیا اور اس نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا۔ روزلی اور لوکا بھی اس بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تمہارے باپ کو لگتا تھا کہ تمہاری ماں اور بہن تمہاری کمزوری ہیں۔ وہ راستے سے ہٹانا چاہتا تھا انہیں تاکہ تم ظالم ہو جاؤ۔ میں نے تو اس کی بات مان کر دونوں کو مارا۔ ڈیمن اب بت بنا اس کی بات سن رہا تھا اور آرتھر روتے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ ان دونوں کو وہیں مار دیں گے، لیکن صوفیہ کی خوبصورتی دیکھ کر ہماری نیت خراب ہو گئی۔ لوکا جو تب سے سائڈ پر کھڑا تھا غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ مجھے معاف کر دو ڈیمن، میں ڈیمن نے زمین سے چاقو پکڑا اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوری طاقت سے وہ چاقو اس کی گردن میں گاڑ دیا، پھر اس چاقو کو باہر کھینچا اور پھر سے واپس مار دیا۔ تیسری مرتبہ ڈیمن کے ایسا کرنے سے ہی آرتھر مر چکا تھا، لیکن ڈیمن اس کے مرنے کے بعد بھی چاقو اس کی گردن میں مارتا رہا تھا اور روزلی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ بس کرو ڈیمن، وہ مر چکا ہے۔ لوکا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تو ڈیمن نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور چیختے ہوئے ایک ٹانگ آرتھر کے پیٹ میں مار دی اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس وقت بس اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ مارکو اپنے آفس میں بیٹھا شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑے گھونٹ گھونٹ شراب پی رہا تھا جب اچانک اس کا دروازہ کھلا اور ڈیمن کمرے میں داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں اس وقت خون میں سنے ہوئے تھے۔ ڈیمن کو دیکھ کر مارکو مسکرا دیا۔ یہاں آؤ ڈیمن۔ ڈیمن خاموشی سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کسے مار کر آئے ہو تم؟ مارکو نے اسے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن ڈیمن بس خاموش کھڑا مارکو کو دیکھتا جا رہا تھا۔ لگتا ہے ابھی تک تم غم سے باہر نہیں نکلے، لیکن کوئی بات نہیں، نکل آؤ گے۔ مارکو نے ایک گلاس میں شراب ڈالی اور ڈیمن کے سامنے کی۔ لو اسے پی لو، یہ تمہارا غم کم کرنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ ڈیمن نے وہ گلاس پکڑا اور ایک ہی گھونٹ میں وہ ساری شراب اپنے اندر ڈھیل گیا۔ یہ دیکھ کر مارکو مسکرا دیا۔ ڈارسن کو آپ نے کہا تھا مما اور صوفیہ کو مارنے کا۔ ڈیمن کی بات سن کر مارکو حیران ہوا۔ اس کا مطلب جو خون ڈیمن کے ہاتھوں پر لگا تھا وہ کسی اور کا نہیں، آرتھر کا تھا، اور ڈیمن سب سچ جان چکا تھا۔ ہاں، میں نے ہی کہا تھا۔ مارکو کو اب جھوٹ بولنا بلا جواز لگا اور اس لیے اس نے سچ بول دیا۔ وہ دونوں تمہاری کمزوری تھیں ڈیمن، اور وہ تمہیں وہ کبھی نہیں بننے دیتی جو میں تمہیں بنانا چاہتا تھا۔ مارکو اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈیمن کے پاس آ کر اپنا ہاتھ ڈیمن کے کندھے پر رکھا۔ ہم گینگسٹر ہیں ڈیمن، ہمیں کسی سے محبت نہیں ہوتی، کیونکہ محبت ہماری کمزوری بن جاتی ہے جسے ہمارے دشمن ہمارے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں، پھر وہ جیت جاتے ہیں اور ہم کمزوریوں کی طرح ہار جاتے ہیں۔ مارکو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ ڈیمن بس بت بنا وہاں کھڑا تھا۔ انہوں نے صوفیہ کا ریپ کیا، کیا وہ بھی آپ نے انہیں کرنے کو کہا تھا؟ ڈیمن کے سوال پر مارکو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بالکل نہیں ڈیمن، یہ ان کا اپنا پلان تھا، اور یقین کرو اگر تم انہیں نہیں مارتے تو میں انہیں اس سب کی سزا ضرور دیتا۔ ڈیمن پھر خاموش ہو گیا تو مارکو مسکرا دیا۔
یہ ہوئی نا بات، اب ان دونوں کو ماضی کا حصہ سمجھ کر بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ مجھے وہ ظالم بادشاہ بن کر دکھاؤ جو میں تمہیں بنانا چاہتا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کی قربانی دی۔ ڈیمن نے مردہ آنکھوں سے اسے اپنے باپ کو دیکھا۔ ایسا ہی ہوگا ڈیڈ، ایسا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر ڈیمن نے ایک جھٹکے سے مارکو کو گردن سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی ایک چھوٹی بوتل اپنی جیب سے نکال کر اس میں موجود سارا زہر مارکو کے منہ میں ڈال دیا۔ مارکو نے وہ زہر اگلنا چاہا تو ڈیمن نے اس کی گردن پر دباؤ ڈال کر اسے زہر نگلنے پر مجبور کیا اور جھٹکے سے اسے زمین پر پھینک دیا۔ مارکو نے حیرت سے ڈیمن کو دیکھا جو اب اس سے دور ہو کر اسی کرسی پر بیٹھا تھا اور شان سے بادشاہ کی مانند ایک ٹانگ اپنی دوسری ٹانگ پر رکھ کر مارکو کا چھوڑا شراب کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ مافیا کی دنیا کا ظالم بادشاہ بنانا چاہتے تھے نا، تو مجھے لو بن گیا میں بادشاہ۔ مارکو نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر دل میں اٹھتے زوردار درد پر اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر کراہنے لگا۔ وہ بادشاہ ظالم ہی کیا جو کرسی پانے کے لیے پچھلے بادشاہ کی جان نہ لے۔ ایک مسکراہٹ ڈیمن کے ہونٹوں پر آئی۔ فکر مت کرو، آج کے بعد پوری دنیا ڈیمن کو سب سے بے رحم کاپو کے طور پر جانے گی۔ وہ کاپو جس نے کرسی کے لیے اپنے باپ کو زہر دے دیا اور پھر اس کی کرسی پر بیٹھ کر ہنستے ہوئے اسے تڑپ کر مرتا دیکھا۔ مارکو نے بے بسی سے ڈیمن کو دیکھا، اس کے ناک اور آنکھوں سے خون نکلنے لگا تھا۔ تمہارا دور ختم مارکو موریٹی، اب یہ ڈیمن موریٹی کا دور ہے۔ ڈیمن نے شان سے وہ شراب کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا اور مارکو کو زمین پر تڑپتا دیکھ کر قہقہے لگا کر ہنسنے لگا۔ اب وہ ڈیمن نہیں رہا تھا جسے اس کی ماں نے رحم کرنا سکھایا تھا، اب وہ ڈیمن تھا جس کے باپ نے رحم اور محبت کو نوچ کر اس سے دور کر دیا تھا۔ اپنی آپ بیتی سنا کر ڈیمن نے پارسا کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ اب بولو، ہو رہی ہے نا مجھ سے نفرت؟ پارسا نے انکار میں سر ہلایا اور آنسو پونچھ کر ڈیمن کی طرف دیکھا۔ نہیں، بلکہ رحم آ رہا ہے آپ پر، بہت زیادہ رحم۔ ڈیمن نے اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینچ اور پھر سے سامنے سمندر کو دیکھنے لگا۔ اب بتاؤ بیلا، کیوں رحم نہیں آیا تمہارے خدا کو میرے حال پر؟ کیوں اس نے اپنی رحمت سے میری بہن کو نہیں بچایا؟ کیوں؟ پارسا خاموش ہو کر سامنے سمندر کو دیکھنے لگی جسے ان کی کشتی چیر کر آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ بادل اب ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار ان پر برسا رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی ایک انسان کو خواہش ہو سکتی ہے، بے تحاشا دولت، شہرت، عزت، بچے اور جان چھڑکنے والی بیوی۔ ڈیمن حیرت سے پارسا کو دیکھنے لگا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کا فیصلہ کیا اور ان سے سب کچھ لے لیا۔ ان کے تمام بچے وفات پا گئے، تمام دولت ان سے چھن گئی۔ ان کی جو بیوی ملکہ کی طرح رہتی تھیں انہیں اپنے بال بیچ کر گزارا کرنا پڑا۔ پارسا نے نگاہیں اٹھا کر ڈیمن کو دیکھا جو مکمل طور پر اس کی بات میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگی تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ ڈیمن نے سوالیہ نظروں سے پارسا کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ لوٹا دیا اور جو لیا تھا اس سے بھی زیادہ لوٹایا۔ پارسا نے اپنی نم پلکوں کو صاف کر کے ڈیمن کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی امتحان میں ڈالا تاکہ اپنی آزمائش میں سکون کے لیے آپ اسے جانیں، اسے تلاش کر کے اس کی طرف لوٹ آئیں اور وہ اپنی رحمت کے سائے میں آپ کو چھپا کر پہلے سے بھی کئی زیادہ خوشیاں عطا کرے۔ پارسا نے مسکرا کر ڈیمن کو دیکھا جو مکمل طور پر اس کی باتوں میں کھویا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پارسا مسکرا دی۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہوں اور راہ راست کو تلاش کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹ آئیں، وہ آپ کا ہر غم ایسے مٹا دیں گی گویا وہ کبھی تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پارسا کے خاموش ہونے پر ڈیمن اس کی باتوں کے سحر سے باہر نکلا اور اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ یہ سب سننے کے بعد بھی تمہیں اپنے خدا پر اتنا یقین ہے؟ اگر میرے نصیب میں تا قیامت بھی صرف آنسو لکھ دیے جائیں تو بھی میرا یقین اللہ تعالیٰ سے نہیں ختم ہو سکتا۔ پارسا نے پھر پر اعتماد سے کہا، اور دیکھیے گا سر، جس دن وہ آپ کو اپنی نشانی دکھائیں گے نا، آپ کی عقل سوچ دنگ رہ جائے گی اور تب آپ کو احساس ہوگا کہ جو میں نے کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ پھر اس رب کی تلاش میں نکل جائے گا سر، وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔
اتنا کہہ کر پارسا نے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ میری نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ سے آپ کے لیے سکون کے ساتھ ساتھ آپ کی ہدایت کی بھی دعا کروں گی کہ وہ آپ کو اپنی ایسی نشانی دکھائے کہ آپ کے پاس اس کو دل و جان سے ماننے کے سوا کوئی راستہ نہ بچے۔ پارسا اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور ڈیمن کتنی ہی دیر وہیں کھڑا اس کی باتوں کے سحر میں جکڑا رہ گیا۔ وہ سمندری سفر کے بعد ایک آئی لینڈ پر آئے تھے جہاں صرف ایک ہی بڑا سا گھر تھا اور ان سب کے علاوہ اس آئی لینڈ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پارسا یہ جان کر حد سے زیادہ حیران ہوئی کہ وہ پورا آئی لینڈ ڈیمن کی ملکیت تھا۔ آئی لینڈ کا ساحل سمندر سب سے خوبصورت تھا۔ پارسا نے 2 دن روزلی کے ساتھ گزارے اور ہر طرح سے ڈیمن کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، اور وہ آج بہت خوش تھی کیونکہ آج اسے اٹلی آئے 10واں دن تھا اور وہ کل آزاد ہونے والی تھی، لیکن وہ پریشان تھی کہ وہ ڈیمن کو انکار کیسے کرے گی۔ وہ ابھی عشاء کی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی جب روزلی ایک ملازمہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی اور ایک انتہائی خوبصورت سا سوٹ پارسا کے سامنے کیا۔ تیار ہو جاؤ پارسا۔ روزلی کی بات پر پارسا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کس لیے؟ ڈیمن نے تمہارے لیے ایک پارٹی رکھی ہے، اس کے لیے۔ پارسا نے اس سفید خوبصورت لباس کو دیکھتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ میں پارٹی میں نہیں جاتی، آپ انہیں منع کر دیں۔ روزلی نے گہرا سانس لیا اور آگے ہو کر پارسا کو کندھوں سے پکڑا۔ پارسا، تم نے اسے ان دنوں کا موقع دیا تھا اور یہ چند پل اس کے پاس وہ آخری موقع ہے، پلیز انہیں مت چھینو اس سے۔ پارسا بے بسی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ لیکن میں یہ ڈریس نہیں پہنوں گی۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں آئی کیا؟ اگر نہیں آئی تو اور بھی بہت سی ہیں۔ روزلی نے ریک کی جانب اشارہ کیا تو پارسا نے اس میں سے ایک سادہ سا سوٹ لیا اور کپڑے بدل کر اچھی طرح سے حجاب کرنے لگی۔ وہ 2 دنوں سے ڈیمن کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی اور ابھی بھی وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس میں ڈیمن کا دل توڑنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ کیا کرتی، اس نے غلط انسان کو اپنے لیے چنا تھا۔ پارسا واش روم سے باہر آئی اور نم آنکھوں کو موند لیا۔ یا اللہ، مجھے ہمت دینا۔ پارسا گہرا سانس لے کر روزلی کے پاس آئی جس نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اینجل! روزلی کے پکارنے پر پارسا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن روزلی کے چہرے پر بے تحاشا غم دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہے، شاید پوری دنیا میں بس اب تم ہی ہو جسے وہ چاہتا ہے، جو اسے اندھیروں کی دنیا سے نکال سکتی ہے۔ پلیز اسے تنہا نہ چھوڑنا۔ پارسا روزلی کی بات پر سر جھکا کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ وہ اس وقت بے بس تھی، بہت زیادہ بے بس۔ پارسا خاموشی سے گھر سے باہر آئی تو وہ باہر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پورا آئی لینڈ ہی رنگ برنگی لائٹوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ ماحول کو بہت زیادہ خوبصورت بنا رہے تھے اور گھر سے ساحل سمندر تک سفید پردوں اور لائٹوں سے سجایا ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ پارسا وہاں سے گزر کر ایک جگہ پر پہنچی جہاں ان سفید پردوں اور لائٹوں سے پورا کمرہ بنایا گیا تھا اور اس سب پر سمندری لہروں کا شور ہر چیز کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ پارسا کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو گھبرا کر پلٹی اور ڈیمن کو دیکھا جو کالے پینٹ کوٹ میں ملبوس بے انتہا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پارسا نے فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ تمہیں سب کیسا لگا بیلا؟ ڈیمن کی مسکرا کر پوچھنے پر پارسا اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ بہت اچھا۔ ڈیمن نے مسکرا کر اسے میز کی جانب اشارہ کیا جہاں بے شمار ہر طرح کا کھانا پڑا تھا۔ پارسا خاموشی سے چل کر اس میز پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی جبکہ ڈیمن بس خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ کیا اب میں جاؤں؟ کھانا کھانے کے بعد پارسا نے گھبرا کر پوچھا تو ڈیمن مسکرا دیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ڈیمن نے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو پارسا خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ساحل سمندر پر چلنے کے بعد وہ دونوں ایک جگہ پر آئے جہاں کافی زیادہ اندھیرا تھا۔ اچانک ہی بہت ساری قندیلیں جزیرے کے وسط سے آسمان کی جانب اڑنے لگیں اور اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر پارسا اپنا آپ بھول گئی۔ اپنے پیچھے سے آنے والی آہٹ پر پارسا پلٹی اور حیرت سے ڈیمن کو دیکھا جو ہاتھ میں انگوٹھی پکڑے ایک گھٹنے پر بیٹھا تھا۔ پارسا کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ جانتی ہو تم سے ملنے سے پہلے میری زندگی کیسی تھی بیلا؟ ایسا لگتا تھا کہ ہر دن ایک عذاب ہو جو مجھے اپنی جان پر جھیلنا ہے۔ پارسا حسب عادت سر جھکا کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ پھر میں نے پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ دنیا اتنی بھی بری نہیں ہے۔ پہلی نظر میں ہی تم وہ بن گئی جو کوئی نہیں بن سکا، میرا سکون۔ پارسا کی پلکیں اس کی بات پر نم ہو چکی تھیں۔ مجھے لگا کہ میں تمہاری پاکیزگی اور معصومیت کے قابل نہیں
اس لیے تم سے دور رہا، لیکن پھر تمہارا کسی اور کا ہونے کا احساس مجھے خود غرض بنا گیا۔ بیلا: بہت زیادہ خود غرض۔ ڈیمن نے گہرا سانس لیا اور مسکرا کر پارسا کو دیکھا جو سر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ اب وہ سکون مجھے اپنی آخری سانس تک چاہیے جو صرف تمہیں دیکھ کر ملتا ہے۔ ڈیمن نے وہ ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی پارسا کے سامنے کی۔ میری ہو جاؤ بیلا، ہمیشہ کے لیے میرا قرار بن جاؤ، اور میں ان 10 دنوں کی طرح تمہاری ساری زندگی ہر خواہش پوری کرتے گزار دوں گا۔ پارسا نے اب کی بار نم آنکھیں اٹھا کر ڈیمن کو دیکھا۔ بولو بیلا، کرو گی مجھ سے شادی؟ پارسا کافی دیر خاموش کھڑی اپنے ہاتھ مسلتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ڈیمن کو جواب دے۔ پھر ہمت کر کے گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے ایک الف لفظ بولا: نہیں۔ ڈیمن نے بے یقینی سے بھری نیلی آنکھیں اٹھا کر پارسا کو دیکھا۔ بیلا: میں نہیں کر سکتی آپ سے شادی سر، پلیز اس راہ میں مت چلیں جہاں آپ کو مزید تکلیف ہو۔ میری اور آپ کی راہیں جدا ہیں، ہم ایک ہونے کے لیے نہیں بنے۔ ڈیمن ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کو مٹھی سے بھینچتا اٹھ کھڑا ہوا اور کافی دیر تک سر جھکا کھڑی پارسا کو دیکھتا رہا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ڈیمن نے گویا اس لڑکی کو حکم دیا۔ نہیں۔ کیوں نہیں؟ ڈیمن نے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورتے ہوئے سوال کیا، حالانکہ اس سوال کے جواب سے وہ واقف تھا۔ یہ جواب وہ کئی بار سن چکا تھا۔ کیونکہ آپ اللہ کو نہیں مانتے، اور میں اسی سے شادی کروں گی جو اللہ کو ماننے والا ہو، ایک مسلمان ہو۔ پوری دنیا اس لڑکی کے قدموں میں رکھنے کے باوجود ہمیشہ والا جواب سن کر ڈیمن اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینچ چکا تھا۔ نہیں مانتا میں تمہارے خدا کو بیلا، لیکن دیکھنا ایک دن اس کے باوجود تم مجھے قبول کرو گی، وعدہ ہے یہ میرا۔ ڈیمن کی نیلی آنکھوں میں جنون کی آگ دیکھ کر وہ نازک لڑکی بہت ڈر گئی، مگر پھر ہمت کرتے ہوئے بول اٹھی: آپ کچھ بھی کر لیں، ایک مسلمان عورت صرف مسلمان مرد کی ہی ہو سکتی ہے، اور آپ کو تب تک قبول نہیں کروں گی جب تک آپ اللہ کو دل سے نہیں مانتے، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ معصوم سی لڑکی جو ہر دوسری چیز سے ڈرتی تھی، یہ بات کہتے ہوئے اس کے لہجے میں چٹانوں سی مضبوطی تھی، اور وہ مضبوطی ڈیمن کا جنون مزید بڑھا گئی تھی۔ پارسا نے ہمت کرتے ہوئے نظر اٹھا کر ڈیمن کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ان 10 دنوں کے بعد میرا جواب نہ ہو تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ میں چیلنج جیت گئی۔ ڈیمن سر، اب آپ مجھے میرے ماموں کے پاس جانے دیں۔ ڈیمن اس کے خود سے دور جانے کا سن کر ہی غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ ہاں، اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کا جواب انکار ہی رہے گا تو اسے جانے دے گا، لیکن اس کے اندر چھپا خود غرض ڈیمن اسے نہیں کھو سکتا تھا، پھر سے اپنی زندگی کو جہنم نہیں بنا سکتا تھا۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، تم میری ہو، اور میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ پارسا نے حیرت سے نم نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بنا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی پوری طاقت سے ایک تھپڑ ڈیمن کے منہ پر مار کر روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی آنکھوں میں وہ نفرت دیکھ کر ڈیمن کا دل 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ لیکن اس کی نفرت اس کی جدائی سے تو بہتر تھی نا، زبردستی ہی سہی، لیکن وہ اس کے پاس رہتی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا سکون بن کر۔ اگلے دن ہی وہ لوگ لاس ویگاس واپس آ چکے تھے۔ لیکن پارسا نے کل سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، یہاں تک کہ وہ روزلی سے بھی بات کرنا چھوڑ چکی تھی، بس خاموش بت بن کر بیٹھی رہتی۔ ڈیمن کو اس کی یہ حالت بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا۔ بیلا، ہم گھر پہنچ گئے ہیں۔ ان کی گاڑی موریٹی مینشن کے باہر رکی تو ڈیمن نے اسے پکارا، لیکن پارسا اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی اندر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اور ڈیمن بس بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اپنے آفس میں آ کر وہ بے بسی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈیمن، لوکا نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تو ڈیمن نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، اس طرح اپنا وعدہ توڑ کر تم اسے خود سے بدظن کر دو گے۔ ڈیمن نے گہرا سانس لیا۔ تو کیا کروں میں لوکا، اسے کھو بھی نہیں سکتا۔ لوکا ڈیمن کو اتنا بے بس دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے نا، تو تم اس کے لیے مسلمان ہو جاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ مسلمان صرف خدا کے لیے ہوا کر جاتا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں، اور جسے میں نہیں مانتا۔ لوکا، اس پر ایمان کہاں سے لاؤں، اور اس معاملے میں اپنی بیلا سے جھوٹ نہیں بولنے والا۔ لوکا نے گہرا سانس لیا۔ تو کیا کرو گے ڈیمن، تم اسے یوں زبردستی کب تک باندھ کر رکھو گے؟ اگر پھر سے بھاگنے کی کوشش میں اس نے خود کو نقصان پہنچا لیا تو؟ ڈیمن نے پریشانی سے اپنی کنپٹی کو سہلایا، پھر اچانک ایک شخص کا خیال آنے پر ڈیمن کے چہرے پر
پہلے سنجیدگی اور پھر ایک مسکراہٹ آئی۔ روزلی کو بلاؤ لوکا۔ لوکا نے حیرت سے ڈیمن کو دیکھا۔ روز کو لیکن کیوں؟ سوال کرنے کو نہیں کہا میں نے، جو کہا ہے وہ کرو۔ لوکا گہرا سانس لے کر روزلی کو بلانے چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ روزلی کے ساتھ ڈیمن کے آفس میں داخل ہوا۔ میرا ایک کام کرو گی روزلی؟ تم حکم کرو ڈیمن، روزلی نے مسکرا کر کہا۔ اپنے سامنے موجود شخص کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جا کر پارسا سے کہو کہ اس کا سابقہ شوہر میری قید میں ہے اور ہر دن ظلم برداشت کرتا ہے اور میں اسے اپنی قید سے بالکل بھی آزاد نہیں کرنے والا۔ لوکا اور روزلی دونوں نے حیرت سے ڈیمن کو دیکھا جس کے چہرے پر کافی خطرناک مسکراہٹ تھی۔ لیکن کیوں ڈیمن؟ سمجھ جاؤ گی ابھی، جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ روزلی نے ہاں میں سر ہلایا جبکہ ڈیمن کے ارادے کو سمجھ کر لوکا نے افسوس سے اپنے دوست کو دیکھا۔ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے ڈیمن۔ ڈیمن کی مسکراہٹ اس بات پر گہری ہو گئی۔ یہ اسے میرے سیاہ دل پر حکومت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس کا جنون بن رہی ہے۔ اب مجھ سے رہائی اسے کوئی بھی نہیں دلا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ڈیمن شدت سے کہتا کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا جس کی دیوانگی اس کی محبت پر بھاری پڑ رہی تھی۔ روزلی پارسا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے پارسا خاموشی سے بیڈ کے کونے پر بیٹھی نظر آئی۔ کل رات ڈیمن کے پاس سے واپس آنے کے بعد پارسا نے پوری رات رو کر گزاری تھی۔ کتنی ہی بار روزلی نے اسے رونے کی وجہ پوچھنا چاہی لیکن پارسا نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اینجل، روزلی نے پارسا کے کندھے پر ہاتھ رکھا لیکن پارسا بس ایک بت بن کر بیٹھی رہی۔ پلیز پریٹی اینجل، کچھ تو کہو۔ روزلی کو اس کی یہ حالت بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی اور اس سب پر ڈیمن نے اسے مزید پریشانی میں ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ روزلی نے گہرا سانس لے کر ہمت جمع کی۔ اینجل، مجھے تمہیں کچھ بہت ضروری بتانا ہے۔ تمہارا پرانا شوہر وہ ڈیمن کے پاس قید میں ہے۔ پارسا نے فوراً حیرت سے بھری آنکھیں اٹھا کر روزلی کو دیکھا۔ سمیر؟ ہاں وہی جس سے تمہاری پہلے شادی ہوئی تھی۔ ڈیمن نے اسے تب سے اپنے پاس قید میں رکھا ہے جب وہ تمہیں یہاں لایا تھا اور تب سے ہر روز اسے ٹارچر کر رہا ہے۔ پارسا کی حیرت سے پھیلی ہوئی پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ اسے سمیر کے نام سے بھی نفرت ہو چکی تھی لیکن وہ اس کے ماموں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس کے ماموں تو جیتے جی مر جاتے۔ لیکن سر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پارسا نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ تمہیں نظر نہیں آتا اینجل، تم جنون بن چکی ہو اس کا، اور وہ شخص تمہارا شوہر رہ چکا ہے تو ڈیمن کے جنون کو یہ کہاں گوارا ہوتا۔ پارسا نے اپنے چھوٹے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لیں اور آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بے دردی سے پونچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے ڈیمن سر سے ملنا ہے۔ اپنے آفس میں ہے وہ۔ پارسا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے آفس کی طرف چل دی۔ وہاں پہنچ کر اجازت لیے بغیر ہی دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہوئی۔ سمیر آپ کے پاس قید میں ہے؟ پارسا کے غصے سے پوچھنے پر ایک مسکراہٹ ڈیمن کے ہونٹوں پر آئی جسے اپنے چہرے سے ہٹاتا وہ پارسا کی جانب پلٹا۔ ہاں میرے پاس ہے۔ کیوں؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ مجھے آپ کو دے دیں تو آپ انہیں قرض معاف کر دیں گے، پھر کیوں قید کیا آپ نے انہیں؟ ڈیمن نے پہلی مرتبہ پارسا کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ تمہیں اس کی فکر کیوں ہے بیلا؟ کیا وہ سب بھول چکی ہو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ ڈیمن کی بات پر پارسا کی پلکیں غصے کی شدت سے بھیگ گئیں۔ وہ میرے ماموں کے اکلوتے بیٹے ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرے ماموں جی نہیں پائیں گے۔ ڈیمن نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی بیلا کو اس سے بھی زیادہ جان چکا تھا۔ وہ وہی سب کچھ کر رہی تھی جو اس نے سوچا تھا۔ وہ میرا مجرم ہے بیلا، میں اسے آزاد نہیں کرنے والا، کچھ بھی کر لو۔ دو آنسو پارسا کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ پلیز ایسا مت کریں، چھوڑ دیں انہیں، میرے ماموں کا اکلوتا سہارا ہے وہ۔ پارسا کی التجا پر ڈیمن اس کے قریب ہوا۔ تو ٹھیک ہے، میں اسے آزاد کر دوں گا لیکن ایک شرط پر۔ پارسا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی آزادی کے بدلے میں تم میرے پاس ہمیشہ رہو گی اور کبھی بھی مجھ سے دور جانے کی کوشش نہیں کرو گی، نہ ہی ایسا مطالبہ کرو گی، اور اگر تم نے ایسا نہیں چاہتی تو تم آج سے آزاد ہو، لیکن کچھ بھی کر لو تم اسے مجھ سے آزاد نہیں کروا پاؤ گی۔ پارسا بے یقینی سے اس خود غرض شخص کو دیکھنے لگی جسے کبھی اس نے اپنا محسن سمجھا تھا۔ شرم آ رہی ہے آج مجھے خود پر کہ میں نے کبھی آپ کو ایک اچھا انسان سمجھا، لیکن آج سمجھ آ رہا ہے کہ آپ تو انسان ہی نہیں ہیں۔ اپنے رحم اور محبت کے ساتھ ساتھ اپنی انسانیت کو بھی دفنا چکے ہیں آپ۔ پارسا نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے انتہائی زیادہ نفرت اور کرب سے کہا۔ ٹھیک ہے، وہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ سمیر کی آزادی کے بدلے میں اپنی ایک آزادی کا سودا کرتی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا سر
کہ آپ کے پاس میں نہیں، بس ایک زندہ لاش ہوگی۔ پارسا اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور ڈیمن اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر شیشے کی گڑی میں مار کر اسے توڑ چکا تھا۔ اس کی بیلا اب اس سے نفرت کرنے لگی تھی، لیکن جو بھی ہوتا وہ تھی تو اس کے پاس ہی نہ، اور ڈیمن کے لیے یہی کافی تھا۔ سمیر کی آنکھ اپنے گرد ہونے والے شور و گل سے کھلی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر حیرت سے لوکا کو دیکھا جو اس کی بیڑیاں کھول رہا تھا۔ کسی اور طریقے سے مارنے کا ارادہ ہے مجھے کیا؟ سمیر نے جسم میں اٹھتی تکلیفوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے، لوکا کے سنجیدگی سے کہنے پر سمیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آزاد؟ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ ہاں، سچ کہہ رہا ہوں۔ سمیر نے آنکھیں موند کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے روز کی اذیت سے رہائی مل رہی تھی۔ جاننا نہیں چاہو گے تمہیں کیوں آزاد کیا جا رہا ہے؟ سمیر نے سوالیہ نظروں سے لوکا کو دیکھا جس کے چہرے پر بہت زیادہ سنجیدگی تھی۔ پارسا کی وجہ سے۔ سمیر کا سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ ڈیمن نے اسے اپنا بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ لڑکی اسی بات پر ڈٹی رہی کہ وہ صرف ایک مسلمان سے شادی کرے گی۔ ڈیمن نے اسے چیلنج کیا کہ اگر اس کی تمام شان و شوکت دیکھنے کے بعد بھی پارسا کا جواب انکار ہی رہا تو وہ اسے آزاد کرے گا۔ سمیر بس حیرت سے آنکھیں کھولے لوکا کو دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ اور جانتے ہو، ایک ملکہ کی زندگی دیکھنے کے بعد بھی اس لڑکی نے انکار کر دیا اور آزاد ہو گئی، لیکن پھر اسے تمہاری قید کا علم ہوا تو اس نے ڈیمن سے تمہاری آزادی کی درخواست کی۔ سمیر اب اپنا سر شرمندگی سے جھکا چکا تھا۔ ڈیمن نے اس کے سامنے شرط رکھی کہ وہ یا تو اس سے آزاد کرے گا یا تمہیں، اور اس نے خود کو پھر سے قید کروا کر تمہیں آزاد کروا دیا۔ بہت سے آنسو سمیر کی آنکھوں سے بہے۔ اس معصوم کی قربانی کے بدلے تمہیں یہ آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اب سمیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ لوکا نے اسے ہاتھ مکمل طور پر کھول دیے تو سمیر نے فوراً اپنے ہاتھ لوکا کے سامنے جوڑ دیے۔ پلیز ایسا مت کرو، چاہے تو مجھے میری آخری سانس تک قید کر لو، لیکن اسے آزاد کر دو، وہ بہت معصوم ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ لوکا کے ہونٹوں پر آئی۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس کا سودا کرتے ہوئے تمہیں یاد نہیں آیا کہ وہ بہت معصوم ہے؟ اب سے تم آزاد ہو، لیکن فکر مت کرو، تم آزاد ہو کر بھی قید رہو گے۔ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے نا، اس کا خیال ہی تمہیں آزاد نہیں رہنے دے گا۔ لوکا نے اتنا کہہ کر ایک پٹی سمیر کی آنکھوں کے گرد باندھ دی اور اسے اپنے آدمیوں کو دیا، جو اسے گاڑی میں ڈال کر اس کے اپارٹمنٹ کے باہر پھینک کر چلے گئے۔ سمیر نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور لوکا کی باتوں کو یاد کرتا مردہ قدموں سے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ وہاں آتے ہی اس کی سب سے پہلی نظر اس صوفے پر پڑی جہاں پارسا سویا کرتی تھی۔ بہتی آنکھوں سے وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تو اسے اس خط کا خیال آیا۔ اس نے بے چینی سے پورا کمرہ ڈھونڈ دیا، پھر آخر کار اپنے بیڈ پر سائیڈ ٹیبل کے دراز سے اسے وہ خط ملا جس کے الفاظ پھر سے پڑھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس ہیرے کو وہ کھو چکا تھا۔ باس ڈیمن واپس آ چکا ہے۔ چارلز کی بات پر مہنگا سگار پیتے ریمو کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ یعنی اب میری منظر دور نہیں؟ اف، مزہ آ جائے گا۔ ڈیمن کو تڑپتا دیکھ کر میرا دل کرے گا وہ تڑپتا ہو اور میں اس کے سامنے خوشی سے ناچوں۔ ہا ہا ہا۔ ریمو کا پاگل پن دیکھ کر چارلز مسکرا دیا۔ لیکن باس، ہم اس لڑکی تک پہنچیں گے کیسے؟ وہ ڈیمن کے مینشن میں ہے اور وہاں کی سیکیورٹی کو توڑ کر اس لڑکی کو وہاں سے نکالنا تقریباً ناممکن ہے۔ ریمو نے آنکھیں چھوٹی کر کے چارلز کو گھورا۔ میرا پلان بھول گئے ہو کیا؟ جیسا کہا تھا بس ویسے کر دو تو وہ لڑکی خود ہمارے پاس آئے گی۔ چارلز نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور تم یہ کام خود کرو گے؟ چارلز، میں اس میں کوئی بھی گڑبڑ نہیں چاہتا، اور یاد رکھنا اگر یہ پلان ناکام رہا نا تو اذیت لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ چارلز نے اس پاگل شخص سے ڈر کر جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ریمو اب وہ سگار پیتے ہوئے خود میں ہی مسکرا رہا تھا۔ سمیر کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر اس خط کو ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا رہا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنے پاس آہٹ محسوس ہوئی تو سمیر نے نگاہیں اٹھا کر اینا کو دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھتی رہی اور پھر بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ سمیر، او مائی گاڈ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کتنا پریشان ہو گئی تھی میں تمہارے لیے، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، لیکن تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اور تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ اینا نے اس کے گال اور سر پر موجود زخم کو چھوتے ہوئے کہا۔
تم یہاں کیوں آئی تھی؟ سمیر نے الٹا اس سے ہی سوال کیا۔ میں تو اکثر ہی یہاں آتی تھی اس امید سے کہ شاید تم یہاں مل جاؤ، اینا نے مسکراتے ہوئے جھوٹ بولا، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ اتفاق سے آج یہاں اپنے کپڑے لینے آئی تھی۔ تم نے بتایا نہیں یہ کیا ہوا تمہیں؟ اینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن آج سمیر کو اس کے لمس سے بہت زیادہ وحشت ہو رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے تمہیں برتھ ڈے گفٹ میں کار دی تھی میں نے؟ اینا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے لیے میں نے پیسے کچھ لوگوں سے ادھار لیے تھے اور وہ ادھار نہ چکانے پر انہوں نے میرا یہ حال کیا ہے۔ یہ سن کر اینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب انہوں نے اس دھمکی کے ساتھ مجھے چھوڑا ہے کہ اگر میں نے ان کا پیسہ جلد از جلد واپس نہیں کیا تو وہ مجھے مار دیں گے۔ اینا نے پریشانی سے سمیر کی طرف دیکھا۔ تو تم اب کیا کرو گے سمیر؟ سمیر نے ہاتھ میں پکڑے خط نگاہیں اٹھا کر اینا کو دیکھا۔ تم میری مدد کر دو اینا، ہم وہ کار بیچ کر اس سے آئے پیسوں سے قرض اتار دیتے ہیں۔ اینا نے حیرت سے سمیر کو دیکھا۔ پاگل ہو گئے ہو سمیر؟ وہ کار تمہارا گفٹ ہے، میں اسے کیسے بیچ سکتی ہوں؟ اگر میں ہی نہیں رہوں گا تو میرے گفٹ کا کیا کرو گی؟ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی ورنہ وہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اینا نے دانت کچکا کر سمیر کو دیکھا اور اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یو نو وٹ، میرے دوست یہی کہتے تھے تم جیسے ٹیپیکل مرد ریلیشن شپ کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ آج سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، باڑ میں جاؤ میری بلا سے۔ اینا نے اپنا بیگ پکڑا اور باہر کی جانب چل دی اور پھر مڑ کر سمیر کو دیکھا۔ اور وہ میری کار ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن میرے نام پر ہے، تو بھول ہی جاؤ کہ میں اسے بیچوں گی۔ اتنا کہہ کر اینا وہاں سے چلی گئی اور سمیر کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ دیکھ لیا سمیر، کس کے لیے تم نے اس ہیرے جیسی لڑکی کو دھتکارا؟ ایک یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک شے قربان نہیں کر سکتی اور وہ نہ جانے کتنی ہی بار تمہاری خاطر خود کو قربان کر گئی۔ اپنے ضمیر کی آواز پر سمیر نے اپنے بالوں کو ہاتھ میں پکڑا اور چینخ چینخ کر رونے لگا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ پارسا کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ سمیر، وہاب صاحب کی آواز پر سمیر نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بابا، وہاب صاحب جو صبح سے ان کی تلاش میں کبھی پولیس اسٹیشن اور کبھی کہیں جا رہے تھے، یوں اچانک سمیر کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سمیر اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاگ کر وہاب صاحب کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ سمیر میرے بچے، کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ بتاؤ میری جان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہاب صاحب نے پریشانی سے پوچھا، لیکن سمیر بس ان کے سینے سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سمیر، یہاں میری طرف دیکھو، کیا ہوا ہے بیٹا؟ وہاب صاحب نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ پھر انہیں پارسا کا خیال آیا۔ پارس کہاں ہے سمیر؟ بتاؤ کیا ہوا ہے بیٹا، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ پارسا کے ذکر پر ہی سمیر نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ میں نے کھو دیا پارس کو بابا، میں نے اسے کھو دیا۔ وہاب صاحب کو لگا کہ ان کے دل کی دھڑکنیں ہی رک جائیں گی۔ سمیر نے روتے ہوئے ہر بات وہاب صاحب کو سچ سچ بتا دی، جسے سن کر وہ سکتے کے عالم میں آ چکے تھے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بابا، میں پارس کی قدر نہیں کر پایا، مجھے معاف کر دیں۔ چٹاخ! ایک انتہائی زوردار تھپڑ وہاب صاحب نے سمیر کے منہ پر مارا۔ اس سے پہلے کہ سمیر اس کی شدت سے سنبھلتا، وہاب صاحب ویسے ہی 3-4 تھپڑ اس کے منہ پر مار چکے تھے۔ یا اللہ، یہ ہے میری اولاد! اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا اکلوتا بیٹا بڑا ہو کر یہ شیطان بنے گا تو پیدا ہوتے ہی مار دیتا اسے، وہاب صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ اور سمیر پریشانی سے ان کی طرف بڑھا تو وہاب نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کر دیا۔ مت ہاتھ لگاؤ مجھے، تمہارے اس وجود سے نفرت ہو رہی ہے مجھے۔ سمیر، خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ تم میرا گندا خون ہو۔ سمیر اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جبکہ وہاب صاحب کو تو لگ رہا تھا کہ ان پر کوئی عذاب نازل ہو گیا ہو۔ کتنے خواب سجا کر وہ بچی تمہارے پاس آئی تھی کہ جو زیادتیاں تمہاری ماں اور بہنوں نے اس کے ساتھ کی ہیں تم ان کا مرہم بنو گے، اور تم نے اسے کسی شے کی طرح بیچ دیا۔ سمیر پریشانی سے وہاب صاحب کی طرف بڑھا تو اپنا سینہ تھام کر یہ بات کہہ رہے تھے۔ بابا، مت کہو مجھے بابا۔ سمیر، آج سے تم میرے بیٹے نہیں رہے، سنا تم نے؟ آج سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وہاب صاحب نے اسے خود سے دور دھکیل کر کہا۔ میں ڈھونڈ لوں گا اپنی بچی کو، اسے یوں کسی انگریز کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ وہ پارسا ہے سمیر، تم یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی پارسائی اس کی زندگی ہے، وہ اسے چھین گئی تو مر جائے گی وہ۔ وہاب صاحب پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے۔
کیا جواب دوں گا میں روز قیامت اپنی بہن کو، جس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا؟ سمیر اپنے باپ کو یوں تڑپتا دیکھ کر ہزاروں موت مرا۔ مجھے معاف کر دیں بابا۔ لیکن وہاب صاحب اب خاموشی سے وہاں بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور جیب سے موبائل نکالا۔ ہیلو فرہاد۔ اپنے دوست کے فون اٹھانے پر وہاب صاحب نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، مجھے آج رات کی ایک ایمرجنسی ٹکٹ چاہیے پاکستان جانے کے لیے۔ سمیر نے حیرت سے وہاب صاحب کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ میرے دوست۔ وہاب صاحب نے فون بند کر دیا اور سمیر کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہاری ٹکٹ کنفرم کروا دی ہے، تم آج رات ہی پاکستان واپس جا رہے ہو۔ سمیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ میں پارسا کا نام بھی مت آئے تمہاری اس غلیظ زبان پر۔ کوئی تعلق نہیں رہا تمہارا اب اس سے، اور تم اس کی فکر مت کرو، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، میں اپنی بچی کو اس انگریز سے آزاد کروا کر ہی رہوں گا۔ وہاب صاحب زمین سے اٹھے تو سمیر آگے بڑھ کر ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ پلیز بابا ایسا مت کریں، مجھے یہاں سے مت بھیجیں، مجھے ایک موقع دے دیں۔ وہاب صاحب نے انتہائی زیادہ بے رخی سے اپنے پیر سمیر سے چھڑوا لیے۔ شرافت سے چلے جاؤ واپس سمیر، اس سے پہلے کہ اپنے جنازے کو کندھا دینے کا حق بھی چھین لوں تم سے۔ اتنا کہہ کر وہاب صاحب نے ضروری سامان پکڑا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ انہیں کسی بھی طرح اپنی پارسا کو اس ڈیمن ویرائٹی سے آزاد کروانا تھا۔ جبکہ ان کے جانے کے بعد سمیر فرش پر بیٹھ کر چینخ چینخ کر روتے ہوئے اپنے بال نوچتا رہا تھا۔ اور یہاں ہماری قسط نمبر 9 کا اختتام ہوتا ہے، اور آپ سے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔